بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نامہ جلد اول، مؤلف محسن غفاری۔ ٹاپک 55، ابلیس اور عابد، دھوکہ و فریب۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو کبھی دنیا میں آلودہ نہ ہوا تھا اور نہ اس کے چکر میں پڑا تھا۔ وہ دنیا کی لذتوں سے دور خداوند عالم کی اطاعت و عبادت میں مشغول تھا۔ وہ دنیا سے دوری حاصل کرنے اور عبادت کے معاملے میں اتنی محنتی تھا کہ شیطان اس سے عاجز تھا۔ آخر کار ایک دن شیطان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے چیخ ماری۔ اس کا پورا لشکر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ میں اس عابد کے ہاتھوں میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تم میں سے کون اسے اس کے راستے سے ہٹا سکتا ہے؟ ایک شیطانچہ نے اپنی خدمات پیش کی۔ شیطان نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا میں عورتوں کے ذریعے اسے وسوسہ کر کے گناہ آلودہ کر سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا اس راستے سے کامیاب نہ ہوگے کیونکہ وہ عورتوں سے نفرت کرتا ہے۔ دوسرے نے کہا میں بہکا سکتا ہوں۔ شیطان نے اس سے بھی طریقہ کار دریافت کیا۔ اس نے کہا میں شراب پلانے اور لذیذ غذا کے ذریعے اسے فریب دے سکتا ہوں تاکہ وہ حرام خواری اور شراب خواری کے ذریعے ہلاک ہو۔ شیطان نے کہا یہ طریقہ بھی فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ پرہیزگاری کی وجہ سے اس کی اس طرح کی شہوت بھی مر گئی ہے۔ تیسرے نے کہا میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ پوچھا کیسے؟ کہا کار خیر کے ذریعے۔ وہ جس عبادت و اطاعت میں سرگرم ہے اسی کے ذریعے فریب دے سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا ہاں یہ ممکن ہے کہ تم اطاعت و عبادت کے وسیلے سے کچھ کر سکو گے، تم ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ وہ شیطان آیا اور اس نے عابد کے برابر میں ایک جگہ کا انتخاب کیا اور جانماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک نماز کے تمام ہوتے ہی دوسری نماز میں لگ جاتا۔ عابد نے جب یہ دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر آرام بھی کرتا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ نیا نمازی نہ سوتا ہے نہ آرام کرتا ہے، بس مسلسل نماز پڑھے جاتا ہے اور تھکتا بھی نہیں ہے۔ لہذا عابد خود اپنی نگاہ میں گر گیا اور اپنی عبادت کو حقیر اور اس کو اپنے سے بزرگ محسوس کرنے لگا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس نووارد عابد سے پوچھے کہ وہ کس طرح اس مقام و منزلت تک پہنچ گیا۔ یہ وہ سوچ کر اس کے پاس آیا اور کہا اے بندے خدا، تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تمہیں عبادت کی اتنی طاقت کیوں کر نصیب ہوئی کہ خواب و خوراک سے دور اتنی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ اس نے عابد کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا۔ نماز مکمل ہونے کے بعد دوسری نماز شروع کر دیتا، یہاں تک کہ عابد نے کئی مرتبہ اپنی بات دہرائی اور اس سے التماس کی کہ تھوڑا ٹھہر جائے اور اس کی باتوں کا جواب دے دے۔ اس نووارد عابد نے نماز تمام کی اور کہا اے بندے خدا، میں نے ایک گناہ کیا ہے اور اس سے توبہ کی ہے۔ جب بھی اس گناہ کو یاد کرتا ہوں مجھے عبادت کی طاقت حاصل ہوتی ہے، جو اس طرح نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں اور اسی گناہ اور توبہ کے ذریعے میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ عابد نے اس سے کہا، اس سے گناہ کی نوعیت دریافت کی تاکہ اسے کرنے کے بعد توبہ کرے اور عبادت کی قوت حاصل کرے اور اس کے مقام و مرتبے کو حاصل کر لے۔ نووارد عابد نے کہا شہر جا کر فلاں بدکار عورت کو 2 درہم دو اور زنا کرنے کے بعد توبہ کرو تاکہ عبادت و نماز کی مطلوبہ طاقت حاصل ہو جائے۔ عابد نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اس نے 2 درہم اسے دیے اور کہا اب جاؤ۔ وہ عابد اسی حالت میں کہ جس میں عبادت کر رہا تھا شہر میں وارد ہوا اور پوچھتے پوچھتے اس بدکار کے گھر پہنچ گیا۔ جن لوگوں سے اس نے راستہ پوچھا تھا وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ عابد اس عورت کو نصیحت کرنے جا رہا ہے۔ عابد اس عورت کے پاس پہنچا اور اسے 2 درہم دے کر اپنا مدعا بیان کیا۔ عورت نے اس کی حالت اور چہرے وغیرہ سے کہ جس سے زہد و تقوی ظاہر ہو رہا تھا سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ عورت نے عابد سے کہا جس لباس اور ہیئت میں تم یہاں آئے ہو لوگ یہاں اس طرح نہیں آتے، تو مجھے پوری بات بتاؤ تو کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ عابد نے پوری داستان سنا دی۔ عورت نے کہا اے بندے خدا، گناہ نہ کرنا توبہ کرنے سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ گناہ کرنے کے بعد
توفیق توبہ حاصل ہوگی یا نہیں، یا یہ کہ توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ اس کے علاوہ وہ کپڑا جو نہ پھٹا ہو وہ بہتر ہے، یا وہ کپڑا پھاڑ کر پیوند لگایا گیا ہو۔ لہٰذا جس نے بھی تمہیں یہ راستہ بتایا ہے وہ شیطان تھا، جو تمہارے سامنے اس طرح مجسم ہو کر آیا تھا کہ تمہیں راہ حق سے منحرف کر دے۔ اب واپس جاؤ، اپنا دامن اس بہانے سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ یقیناً جس وقت تم واپس اپنی جگہ پہنچو گے اسے وہاں نہ پاؤ گے، کیونکہ چور جیسے ہی پہچان لیا جاتا ہے بھاگ نکلتا ہے۔ اس طرح مومن جب سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے تو شیطان بھاگ نکلتا ہے، اور ہوا بھی یہی۔ جب عابد اپنی جگہ پر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ ابلیس ملعون اسے کس جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ اسی رات اس بدکار عورت کا انتقال ہو گیا، اور جب صبح ہوئی تو اس کے دروازے پر لکھا تھا، فلاں عورت کے کفن دفن کے لیے اکٹھا ہو، کیونکہ وہ عورت جنتی ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، کچھ سمجھ نہ سکے، لہٰذا اس کا جنازہ 3 دن تک دفن نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اس زمانے کے پیغمبر جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر وحی ہوئی کہ اس عورت کے جنازے میں جاؤ اور تم بھی اس پر نماز پڑھو، اور دوسرے لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہو، کیونکہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے اور جنت اس پر واجب قرار دی ہے، کیونکہ اس نے میرے ایک بندے کو گناہ اور نافرمانی سے روکا ہے، اور جو میرے دروازے سے بھاگ کر چلا گیا تھا اسے واپس کیا ہے، تو ہم نے بھی اسے نجات دے دی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ابلیس نے اس دنیا اور دار غرور میں اپنے جال بچھا رکھے ہیں، اور اس کا نشانہ ہمارے دوستوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ٹاپک 56، شیطان کا غلبہ، خود پسندی۔ ایک دن ابلیس ملعون نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اگر 3 معاملات میں میں آدمی پر قابو پا لوں تو اس کے بعد مجھے اس کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہ ہوگی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا عمل قبول نہ ہوگا۔ جب وہ عمل کو بڑا اور زیادہ سمجھے، اپنے گناہوں کو بھلا دے، جس وقت خود پسندی اور خود خواہی اس میں سرایت کر جائے۔ ٹاپک 57، فخر و مباحات۔ 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت مدینہ آئی، اور اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور دین اسلام کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کیا۔ وہ لوگ لمبے، اچھے اور قیمتی ریشمی لباس، انگوٹھیاں پہنے ہوئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت کو سلام کیا، لیکن آپ نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور منہ پھیر لیا۔ وہ لوگ بہت برہم ہوئے، انہیں پیغمبر اسلام کے رویے پر حیرانی تھی۔ انہوں نے یہ بات حضرت علی علیہ السلام سے بتائی تو آپ نے فرمایا، مجھے لگتا ہے تمہارے زرق برق لباس کی وجہ سے پیغمبر نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ گئے اور انگوٹھیاں اتار کر سادہ لباس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سلام کیا۔ اس مرتبہ آپ نے انہیں سلام کا جواب دیا اور ان سے خندہ پیشانی سے ملے اور ان سے فرمایا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے برحق مبعوث کیا ہے، جب یہ پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے ہمراہ شیطان کو دیکھا تھا،